نماز کے بعد رونق، نماز کے بعد سکون، اطمینان آنا چاہیے۔ بعض لوگ ملتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو وہ بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو ایسا جیسے اس کے اوپر نورانی چہرہ ہے، اللہ کا نور برس رہا ہے۔ بھائی اللہ کا نور کیسے آتا ہے؟ اللہ کی مغفرت رحمت کیسے آتی ہے؟ جب اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، جب اس کے دربار میں حاضری لگوائی جاتی، جب اس کے سامنے پیش ہوا جاتا ہے۔ اب جب بندہ ایسی نماز ادا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہوں کو وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو ایسا پاک صاف طاہر بنا دوں گا کہ جس طرح وہ ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا۔ وہ حدیث نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر ہو، وہ نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے تو اس کے میل کچیل جسم پہ باقی رہ جائے گی؟ سوال کرنے والا کہتا اللہ کے رسول نہیں، تو فرمایا جو 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہے کیا اس کے جسم پر روح پر کوئی گناہ باقی رہ جائے گا؟ کبھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ آج ہم گناہوں کے اندر لپٹے ہی کیوں ہیں؟ آج گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے کیوں ہیں کہ ہم زبان سے توبہ توبہ کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کا طریقہ ہے، رجوع اللہ ہے، معافی اور استغفار ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس کو ادا ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں نہیں ابھی میں نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوں، ابھی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ابھی میرا فلاں معاملہ ہے۔ اور یار اللہ کے بندے ذرا سوچ، کپڑوں کی بات کرتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، ستھرائی کی بات کرتا ہے، صرف اپنے ضمیر کو صاف کر لے، اپنے باطن کو جو ہے وہ صاف کر لے۔ ظاہر کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ تیرے کپڑے گندے ہیں، کام کاج میں لگا ہوا تھا یا کسی اور جگہ پہ تھا۔ ہاں پلیدگی سے پاک ہونے چاہیے، بقایا اللہ تعالیٰ ظاہر پہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا۔ اگر وہ باطن کے لتھڑے پتھڑے کو صاف کر دیتا ہے تو اللہ تجھے نماز کی ادائیگی کے لیے بھی صاف ستھرا لباس بھی عطا کر دے گا، لیکن آ تو صحیح نا، کھڑا تو ہو، معافی تو مانگ۔ وہ اس حوالے سے وہ بھائی جو دعوت کا تبلیغ کا کام کرتے ہیں میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اختلافات اپنے جگہ پہ، وہ کہتے ہیں یا اللہ یہاں تک لانا ہمارا کام ہے، آگے اس کو سدھارنا تیرا کام ہے۔ نماز کے اندر کھڑا کرنا، مسجد کا دروازہ اس کے لیے کھول دینا، اللہ کی رحمت کی طرف بلا لینا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دینا، اللہ کے وہ دربار کے اندر پکڑ کے لے آنا، اللہ جزا دے سزا دے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیے ہے، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب تیرا کام شروع ہو چکا۔ تو اللہ پھر تو یہی کہتا ہے نا تیرا کام اللہ اکبر شروع ہوا، ختم ہوا تو میرا کام شروع ہوا، تو پھر اب دیکھ میں اس بندے کے ساری زندگی کے گناہوں کو کیسے معاف کرنے لگا ہوں، کیسے سارا قلم پھیرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کے بعد عمل صالح شروع کر دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے اندر ارے کیا کیا، کون سا سافٹ ویئر آیا، کون سی چینجنگ آئی، کون سی تبدیلی آئی؟ دنیا کی تبدیلیوں کو بھول جاؤ گے، دنیا کے سافٹ ویئر بھول جاؤ گے جب اللہ کے دربار میں آ کے اپنے آپ کو صرف ایمان، عقیدے، یقین، توکل، بھروسے کے ساتھ، امید کے ساتھ، توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارو گے نا، تو اللہ کہتا ہے ایسا صاف کروں گا، ایسا پاک کروں گا، ایسا طاہر اور طیب بناؤں گا جیسے تو نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن آ تو صحیح، کھڑا تو ہو، معافی تو مانگ، ذرا ہاتھ تو باندھ، ذرا تکلیف تو کرنا۔ جو اپنی چھاتی کو بڑا کھول کے چوڑا کر کے چلتا ہے، زبان کو بڑا دراز کرتا ہے، دماغ بڑا تیز چلاتا ہے، بڑا کچھ تو کرتا ہے، فرمایا ذرا اس سب سے بڑے والے حصے کو ذرا زمین کے اوپر رگڑ کے دکھا دے مجھے، لگا کے اس زمین کی سطح کے اوپر اپنے آپ کو گرا کے دکھا دے مجھے۔ لیکن واللہ اللہ تیری ذات پر بھی قربان جاؤں کہ تو نے بھی کون سی صفت رکھی
کہ اپنی پیشانی کو کہاں پہ لگانا ہے؟ کہاں پہ؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ابھی تو ذکر کچھ اور لوگوں کا ہونے لگا ہے کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن زمین پہ سجدہ کر سکتے؟ زمین پہ سجدہ کر سکتے؟ وہ زمین پہ سجدہ کرنے سے پہلے اتنی سی مٹی نشانی لے کے اس مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے اس کے اوپر یقین توکل نہیں کرتے، وہ کسی خاص جگہ کی مٹی اٹھا کے اس کے اوپر سجدہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو قبول کرتا، ایسے طریقوں کو اللہ قبول کرتا۔ ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے، اشارے سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آئیے ایسی نماز، ایسی عقیدت، ایسی نیت، ایسا سوچ ارادہ لے کے آئیے۔ جب ایسی سوچ اور ارادے کے ساتھ آئیں گے، یہ آج میں کچھ تربیتی باتیں کرنا چاہتا ہوں، جب ایسی نماز لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی کہ جو تجھے برائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، تجھے جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، زنا، شراب، ساری چیزوں سے پاک کر دے گی، جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو اعلانیہ ہیں، سب سے پاک کر دے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آج بہت سارے نمازی، میرے سمیت بھی، ہم بھی گناہگار ہیں، کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن غلطیاں پھر بھی گناہ، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی نسوار کھاتا ہے، کوئی بے پردہ ہوتا ہے، کوئی داڑھی منوا دیتا ہے، کوئی جھوٹ بول جاتا ہے، کوئی غیبت کر جاتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی پھر بھی شراب پی لیتا ہے، کوئی کسی نہ کسی معاملے کے اندر، گناہ کے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے تو کہا تھا کہ نماز پاک کر دے گی، تو یہ کیا ہوا جی؟ گناہ بھی اور نماز بھی ساتھ ساتھ۔ یہاں بھی عقیدے کی بات ہے، ذہن پاک رکھو، صاف رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو کہ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ غلط ہو سکتا۔ نماز واقعی صاف کرتی ہے، نماز واقعی پاک کرتی ہے، نماز واقعی گناہوں سے روک دیتی ہے، لیکن میرے نماز پڑھنے میں شک ہو سکتا ہے، نماز کی ادائیگی میں شک ہو سکتا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نماز کے نصاب کو چینج کر سکتا ہوں، نماز کی ادائیگی میں میرے سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب کے قرآن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ رب کے قرآن میں غلطی نہیں ہے۔ ہاں غلطی میں نے کیا کیا؟ میں نے نصاب چینج کر دیا۔ نماز کا نصاب کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا نصاب کیا تھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ نماز کا نصاب کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے سٹارٹ میں غلطی کر دی، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ کس نے دیا؟ کس نے بتایا طریقہ؟ کیوں اس کی ادائیگی کر رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر تو نے کچھ پڑھنا تھا جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کبھی کبھار الفاظ پڑھے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، یکسو ہو کر، سب سے منہ پھیر کر، تنہائی کے اندر للہیت کے ساتھ قبلہ رخ ہو کے وہ کہتے ہیں، اعلان کرتا ہے بندہ اللہ میں کسی کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تو طریقہ ہوا، لیکن جب ہم نے اس کا بنیادی جو ہے وہ غلط رکھ دی تو پھر وہ قبولیت کہاں پہ آئی؟ پھر ہم نے وہ سبحانک اللہ کے اندر بھی غلطی کر دی، پھر ہم نے بعض نمازوں کے اندر الحمد شریف کو چھوڑ دیا، بعض کے اندر ہم نے جناب درود کو چھوڑ دیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جتنا درود ہم پڑھتے ہیں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا، جو نبی علیہ السلام کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا بخیل اور بدقسمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یاد کر لو، نماز فرض ہو، نماز سنت ہو، نماز 4 رکعت والی ہو، نماز 3 رکعت والی ہو، پہلی تشہد کے اندر جو لوگ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے، یہاں پہ تشہد مکمل نہیں ہے۔ تشہد مکمل درود پڑھنے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ پہلا تشہد ہو، دوسرا تشہد ہو، درود پڑھنا لازمی۔
درود ابراہیمی کو پڑھنا چاہیے، بہت ساری احادیث کا ذخیرہ اس کے اوپر موجود ہے، لیکن ہم وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو خیر ہم نے یہاں پہ اختلاف کر لیا، ہم نے جو تشہد کی آخری دعائیں ہیں اس کے اندر اختلاف کر لیا، ہم نے اس کے نصاب کو چینج کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار تشہد کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ استغفار، وہ نبی جو گناہوں سے پاک، صاف، طاہر، طیب اور معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک صاف ہے، وہ نبی سید الاستغفار پڑھ رہا ہے تشہد کے اندر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی کے علاوہ ہمیں کوئی دعا پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ تو کیا کریں؟ نماز کے نصاب کو مسنون طریقے سے ادا کریں، نماز کی ادائیگی کو مسنون طریقے پہ پڑھیں، نماز کو مسنون اول وقت پہ ادا کریں، نماز کو مسنون طریقے سے ادا کریں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نماز بھی مسنون ہو، طریقہ بھی مسنون ہو، وقت بھی اول ہو، اللہ کے ساتھ عقیدہ بھی درست ہو، بندہ گناہوں سے پاک نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ضمیر اس کو مانتے نہیں ہے، دل دماغ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ارے بھائی کیسے قبول کرے؟ میرا رب کہتا ہے کہ تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر۔ بھائی سارے SOPs مکمل ہوں، سارے ڈاکومنٹس مکمل ہوں، تو پھر اس کے اوپر کچھ چلان کیا جائے تو غلطی ہے کو اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اگر دنیا والے کو کہیں کہ یہ زیادتی کر رہا ہے تو میرا رب تو زیادتی کرتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، میرا رب تو کسی کے عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ میرا رب تو کہتا ہے تو تھوڑا کرے گا زیادہ عطا کروں گا، تھوڑا مانگے گا زیادہ عطا کروں گا، تھوڑی کوشش کرے گا راستے کھول دوں گا۔ نہ سمجھ آئے تو 21واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور تیرا کام کوشش کرنا ہے، تیرا کام کوشش کرنا ہے، راستے کھولنا میرا کام ہے، تیرا کام آنا ہے، کھڑے ہونا ہے، طریقہ بتانا، سلیقہ سکھانا، دل میں بات اتارنا، زبان میں تاثیر پیدا کرنا، گناہوں سے معاف کرنا میرا کام ہے، تیرا کام صرف آ کے کھڑے ہو جانا۔ لیکن اپنے طریقے پہ نہیں، شرط ایک ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، محبوب ہے نا میرا، پیارا ہے میرا، لاڈلا ہے میرا، تو میرے لاڈلے کے طریقے پہ آ جا، میرے نبی کی سنت پہ آ جا، میرے نبی کی سنت پہ کھڑا ہو جا، تو پھر گناہوں کے پہاڑ بھی لے کے آ جا، گناہوں کی انبار بھی لے کے آ جا، گناہوں میں لتڑا پھتڑا ہو کے آ جا، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی سنت پہ آئے گا اور میرے ساتھ شرک بھی کر کے آئے گا نا، میرے نبی کی سنت پہ آئے گا، میرے نبی کی سنت کے طریقے پہ آئے گا، میرا اللہ کہتا ہے شرک سے بھی توبہ کر لے گا میں اس سے بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ شرک جیسی بڑے گناہ سے بھی اگر تو توبہ کر لے میرے نبی کے طریقے پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دوں گا۔ جبکہ اگر میرے نبی کے طریقے پہ کھڑا نہ ہوا، میرے نبی کی سنت کی پیروی نہ کی اور شرک کی حالت میں مر گیا، تو پھر ایک دو نماز جنازہ پڑھنے والے نہ آئیں، پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں، نبی ولی پیغمبر غوث قطب ابدال بھی آ جائیں، جب تو شرک کی حالت میں مرا ہوگا تو میرا اعلان سن لے۔ 21واں پارہ ہے، میرے رب نے سورہ لقمان میں ارشاد فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو چاہوں معاف کر دوں انسان کو لیکن شرک معاف، یہ اس دنیا میں بتا دیا ہے، دنیا میں ہم کو سمجھا دیا ہے، لیکن ہم بھی اتنے بدبخت ہیں بعض لوگ کہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں لیکن شرک سے توبہ کرتے۔ اور بھائی گناہوں سے، دوسرے گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کیجئے۔ جب شرک سے پاک ہوں گے، نماز سے، صدقہ سے، خیرات سے، دعوت سے، جہاد سے، تبلیغ سے، امر بالمعروف سے اللہ چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کے اندر اگر کھڑے رہے، شرک کے اندر اگر لپٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان نمازوں کو بھی ضائع کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں، صدقاتوں، خیراتوں کو بھی اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا رب کہتا۔ میرے رب نے قرآن میں ایک نہیں کئی ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، او میں تو کس بات کی مولی ہے، میرے نبی کو
ایک کو نہیں، دو کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء کا ذکر کر کے نا قرآن مجید میں 26 انبیاء کا نام لے کے میرے رب نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور میرے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، یاد رکھو اگر تم میں سے بھی کوئی میرے ساتھ شرک کرے گا تمہارے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر کے رکھ دوں، تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اعمال کی حفاظت، اعمال کی مضبوطی، اللہ سے امید، توکل، یقین، بھروسہ اس امید پر ہے کہ اللہ میں جو بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، سیاکار بھی ہوں، لیکن تیرا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو مانتا، تیرے علاوہ کسی کی مانتا۔ اللہ سارے گناہ موجود ہے، بلکہ اللہ کی قسم اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر بندہ سادگی سے بندہ اللہ اپنے رب کو کہہ دینا اللہ میں تو تیرے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، اللہ تیرے علاوہ تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تیرے علاوہ تو مجھے کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں، میرے ایمان عقیدے میں میرا کوئی مشکل کشا ہی نہیں، میرا کوئی دستگیر ہی نہیں، میرا کوئی گنج بخش گنج رش ہی نہیں، اللہ میرا تو ہے ہی تو۔ اللہ اکبر۔ کل مطالعہ کرتے ہوئے نا ایک بات ذہن میں آئی، ایک بندہ، آج ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کو وحدہ لا شریک مانگو، کہتے ہیں نا اللہ کو کیا مانو؟ ہے کل ایک واقعہ، ایک بات اس میرے ذہن سے مطالعے سے گزری کہ وحد کی باتیں کرنے کے اندر بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈاؤٹ رہتا ہے، واحد کہنے سے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے۔ اللہ کو واحد بھی کہو لیکن واحد کہنے سے زیادہ اللہ کو احد کہو۔ قرآن میں اللہ نے کیا ہے؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ جب بندہ واحد کہتا ہے نا تو واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ اللہ تعالیٰ ایک کی ذات سے بھی پاک ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، شاید آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ایک کی گنتی شروع ہو رہی ہے نا، 1 2 3 4 5 10، اور بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات اس سے بھی آگے ہے کہ اس کو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک سے بھی اگر احد کہو تو وہ اللہ اکبر، وہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ رب العالمین جس کو سمجھتا کر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توحید کی سمجھتا ہے۔ اللہ اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی، توحید نہیں تو کوئی عمال نہیں، نمازیں، روزے، صدقے، خیرات پیشانیوں پہ اللہ دے مارے گا۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اپنی ذات چاہیے، مجھے اپنی ربوبیت چاہیے، مجھے اپنی وحدانیت چاہیے، مجھے اپنی حاکمیت چاہیے۔ تم میری حاکمیت کو مانتے ہو، اللہ زمینوں آسمانوں کا خالق اور مالک ہے، مخلوقات کا مالک ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ارے ساری کائنات پہ، ساری مخلوقات پہ میری حاکمیت مانتے ہو، بادشاہت مانتے ہو، لیکن 6 فٹ کا قد دیا اس پہ مانتے نہیں ہو، 6 فٹ کا قد دیا اس پہ میری حاکمیت تسلیم ہی نہیں کرتے، میری شریعت کو نافذ نہیں کرتے۔ 2-4 مرلے کا تمہیں مکان گھر دے دیا ہے، 2-4 تمہیں افراد دے دی ہیں، بیٹے بیٹیاں دے دی ہیں، تم وہاں پہ جناب اتنے بے لگام ہو گئے ہو کہ میری نافرمانیاں اور میری عداوتیں اور بغاوتیں کرتے ہو، ان کو بھی میرے تابع نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے جسم کے بارے میں بھی، تمہارے ایمان عقیدے کے بارے میں بھی، اور جو تمہارے کفیل، جن کے تم کفیل ہو، جن کو تم پالتے پوستے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے رکھا ہے، وہ بچے ہیں، وہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کرنا۔ آئیے آج ہم اس بات کا عہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ عقیدہ توحید کے ساتھ سب سے پہلا سوال قبر میں نہیں، یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا قبر کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ارے بھائی نہیں، قبر کے اندر سب سے پہلا سوال من ربو کا، توحید کا سوال ہے، تیرا رب کون ہے، کس کو مانتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ بابا جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو بندہ مر جائے، جو ان کا مرید ہوتا ہے تو اس کی روح کو واپس پلٹا لیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کی روح نکلو، بھائی یہ کوئی سزا ہے؟ کوئی سزا ہے اس بیچارے کو کہ 2 مرتبہ اس کو موت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کا بھی خالق میں ہوں، موت کا بھی خالق
جب میں کسی کی روح کو نکال لیتا ہوں تو کوئی اس کی روح کو واپس پلٹا سکتا؟ میری بات پہ یقین نہ آئے تو پھر رب کے قرآن کو 3 پارے کو سورہ آل عمران کو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی باتیں وہ فرعون کے سامنے، وہ ہارون کے سامنے، وہ قارون کے سامنے، وہ نمرود کے سامنے، دنیا کے جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے انبیاء کو کھڑا کر کے کہا تھا، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو زندگی بخشنے والا؟ کون ہے جو موت کے بعد کسی اور کو زندگی دینے؟ خودوں کے وعدے تھے، جھوٹے خداؤں کے وعدے تھے، اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے پیغمبروں رسولوں کے اور اللہ کے ولیوں کا یہ دعویٰ ہو سکتا نہیں ہے کہ میں موت کے بعد زندگی دینے والا ہوں۔ آئیے ہم اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید دے دے، اور اس کے بعد یہ جو نماز ہے، جو اللہ اس کی ادائیگی ہے، اللہ اس کے اوپر استقامت ہے، اس کے اوپر جو تو نے قائم کرنے کا کہا ہے، اللہ ہمیں وہ قائم کرنے والا بنا دے۔ دوستوں کو، اللہ یاروں کو، اللہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، گلی محلوں والوں کو، پڑوس اڑوس والوں کو، اللہ ہمیں بھی تھوڑی سی نصیحت کرنے کی توفیق دے دے۔ اور آج کی آخری بات، بندہ جب کسی کو تلقین کرتا ہے سب سے زیادہ فائدہ اس کی ذات کو خود ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، خود کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ فائدہ کیا ہے؟ ایک تو بندہ خود پابند ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اس کا اجر لکھا جاتا، ڈبل اجر۔ ایک تو خود نماز کے لیے بندہ قائم دائم ہو جائے گا، نماز کی ادائیگی کو لازم پکڑ لے گا، اور دوسرا فائدہ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام میرے لیے کرو گے، یہ بھی شرط ہے، جو کام میرے لیے کرو گے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ وہ دنیا سے سوال نہیں کرنا، دنیا سے بھیک نہیں مانگنے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نیکی یہ کام کیا ہے، اس کا اجر میں اللہ سے مانگنا، اور میں اس کا اجر تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ جب بندہ کسی کو اللہ کے لیے کھڑا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے دیتا ہے۔ یہ 2 فائدے بنیادی طور پہ انسان کو مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فوائد کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو وقت پر اور للہیت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانی۔